عرب کا ریگستان یہ کوئی عام زمین نہیں بلکہ ایک ایسا زندہ سمندر ہے جہاں ہر لہر ریت کا ٹیلا اور ہر قطرہ کنواں اپنی ایک کہانی سناتا ہے۔ دن کی تپش ایسی ہوتی ہے کہ جیسے پوری کائنات آگ کا گولا بن گئی ہو، درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی تجاوز کر جاتا ہے۔ ہوا اتنی خشک ہوتی ہے کہ سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ مگر جب سورج غروب ہوتا ہے تو اسی ریگستان کا چہرہ بدل جاتا ہے۔ وہ زمین جو دن میں تپتی رہی، رات کی سرد ہواؤں میں یخ بستہ ہو جاتی ہے اور درجہ حرارت اس قدر گر جاتا ہے کہ بدن کپ کپانے لگتا ہے۔ یہاں زندہ رہنا صرف جسمانی طاقت کا کام نہیں بلکہ صبر، ہمت اور ایک ایسی حکمت کا تقاضا کرتا ہے جو صدیوں کے تجربات سے پروان چڑھی ہو۔ اس بے رحم ماحول میں ایک ایسی قوم بھی ہے جو نہ صرف زندہ رہی بلکہ اس کو اپنا گھر بھی بنایا۔ یہ ہیں بدو، خانہ بدوش عرب قبائل جو نسلوں سے ریت کے سمندروں کے مسافر ہیں۔ بدو کا لفظ عربی کے لفظ بدوی سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے صحرا کا رہنے والا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بجلی، پنکھے اور ایئر کنڈیشنر جیسے آلات محض ایک افسانہ ہیں۔ ان کا علم کسی یونیورسٹی یا جدید لیبارٹری سے نہیں آیا۔ یہ علم نسل در نسل مشاہدے، تجربے اور قدرت کے ساتھ ایک گہرے رشتے سے حاصل ہوا۔ انہوں نے فطرت کو اپنا استاد بنایا اور یہ سیکھا کہ یہاں زندہ رہنے کا واحد راز فطرت کو سمجھنا اور اس کے ساتھ ہم آہنگی سے چلنا ہے، نہ کہ اس کے خلاف جنگ کرنا۔ ان کی زندگی کا فلسفہ یہ تھا کہ اگر تم نے صحرا کو جیتنا ہے تو اس کے اصولوں کے مطابق جیو۔ بدوؤں کا سب سے اہم اصول حرکت میں رہنا تھا۔ وہ ایک جگہ مستقل قیام نہیں کرتے تھے۔ ان کی زندگی کا انحصار موسم، پانی اور چارے کی دستیابی پر تھا۔ جب ایک جگہ کے وسائل ختم ہو جاتے تو وہ اپنے خیمے اکھاڑتے اور قافلے کی شکل میں نئی جگہ کی تلاش میں نکل پڑتے۔ یہ سفر کوئی بے مقصد آوارہ گردی نہیں تھا بلکہ یہ ایک منظم حکمت عملی تھی۔ وہ گرمیوں کے سخت دنوں میں سفر سے گریز کرتے اور زیادہ تر سفر رات یا فجر کے وقت شروع کرتے جب ہوا ٹھنڈی ہوتی اور سورج کی تپش کم ہوتی تھی۔ ان کے لیے ستارے صرف آسمان کی خوبصورتی نہیں تھے بلکہ ایک جیتا جاگتا نقشہ تھے۔ وہ قطبی ستارے اور دوسرے ستاروں کی پوزیشن دیکھ کر اپنی سمت کا تعین کرتے۔ ان کے گھروں کو بیت شیر یعنی بالوں کا گھر کہا جاتا تھا۔ یہ کالے خیمے بکری کے بالوں سے ہاتھ سے بنے ہوتے تھے۔ یہ خیمے صرف دھوپ سے بچانے کا ذریعہ نہیں تھے بلکہ ان کا ڈیزائن آج کے جدید سائنسی اصولوں پر مبنی تھا۔ دن میں کالا رنگ اگرچہ سورج کی گرمی جذب کرتا تھا مگر یہ خیمے اس طرح بنے جاتے تھے کہ ان میں ہوا کا گزر رہتا تھا۔ اس ہوا کے بہاؤ سے خیمے کے اندر ایک ٹھنڈی فضا بنی رہتی تھی، اور جب بارش ہوتی تو بکری کے بالوں کا یہ کپڑا پانی جذب کر کے پھول جاتا اور ایک واٹر پروف تہہ بنا لیتا جس سے پانی اندر نہیں آتا تھا۔ یوں یہ خیمے دن میں ایک قدرتی ایئر کنڈیشنر اور بارش میں ایک پناہ گاہ کا کام دیتے تھے۔ بدوؤں کی زندگی 3 بنیادی اصولوں پر قائم تھی: گرمی کو قابو میں رکھنا، پانی کو محفوظ کرنا اور توانائی ضائع نہ کرنا۔ وہ جانتے تھے کہ دن کی تپتی دھوپ میں سفر کا مطلب موت کے منہ میں جانا ہے، اسی لیے وہ رات کی ٹھنڈک میں سفر کرتے یا صبح سویرے روانہ ہوتے۔ آج کی مہنگی ڈیزرٹ سفاریز میں بھی یہی اصول استعمال ہوتے ہیں، جب سیاحوں کو طلوع یا غروب آفتاب کے وقت ہی ریگستان کی سیر کروائی جاتی ہے۔ بدو اپنے خیمے ہمیشہ ریت کے اونچے ٹیلوں یا سطح مرتفع پر لگاتے، کبھی بھی وادیوں یا نچلے علاقوں میں نہیں۔ یہ انتخاب کوئی اتفاق نہیں تھا۔ اونچی جگہوں پر ٹھنڈی ہوا زیادہ ہوتی تھی جو گرمی کے اثر کو کم کر دیتی تھی، جبکہ وادیوں میں گرم ہوا پھنس جاتی تھی۔ اس کے علاوہ بارش کا پانی اور صحرائی کیڑے مکوڑے بھی نچلے علاقوں میں زیادہ ہوتے تھے۔ ایک بات جو اکثر لوگوں کو حیران کر دیتی ہے وہ یہ کہ بدو اکثر سیاہ یا گہرے رنگ کے کپڑے پہنتے تھے۔ دنیا کے دوسرے حصوں میں یہ سوچا جاتا ہے کہ گرمی میں ہلکے اور سفید رنگ کے کپڑے پہننے چاہیے، لیکن بدوؤں نے صدیوں پہلے اس نظریے کو غلط ثابت کر دیا۔
इनके लंबे ढीले काले लिबास का राज ये था कि ये लिबास जिस्म के इर्द गिर्द हवा का एक बहाव एयर फ्लो पैदा करते थे। ये हुआ पसीने के बुखारात के साथ मिलकर जिस्म को कुदरती तौर पर ठंडा रखती थी। 1980 की दिहाई में साइंसी तजर्बात से ये बात साबित हुई कि खुश्क और गर्म माहौल में ढीले काले कपड़े तंग सफ़ेद कपड़ों से ज़्यादा ठंडे रह सकते हैं। जब सूरज की शुआएं काले कपड़े पर पड़ती हैं तो वो फौरन गर्मी को जज्ब कर लेता है, लेकिन अगर कपड़ा ढीला हो तो ये गर्म हुआ जिस्म से दूर रहती है और हवा के बहाव के साथ निकल जाती है। सहारा के रेगिस्तान के तुआरेग लोग भी इसी हिकमत पर अमल करते हैं और गहरे नीले रंग के कपड़े पहनते हैं। पानी का इंतजाम बदुओं की जिंदगी का सबसे नाजुक और अहम हिस्सा था। वो पानी को मिट्टी के खास मटकों में रखते थे, जो मसामदार होने की वजह से बुखारात के अमल इवेपोरेशन के जरिए पानी को कुदरती तौर पर ठंडा रखते थे। उनकी एक हैरानकुन रिवायत थी कि अगर कोई प्यासा शख्स उनके कुएं पर आ जाए, चाहे वो दुश्मन कबीले का ही क्यों ना हो, उसे पानी से कभी मना नहीं किया जाता था। ये रिवायत सिर्फ इंसानियत की मिसाल नहीं थी, बल्कि ये इज्तिमाई बका का राज था, क्योंकि ये किसी भी वक्त उनके अपने साथ भी पेश आ सकता था। खुराक इनकी सादा मगर मुतवाज़िन थी। खजूरें फौरी तवानाई का बेहतरीन जरिया थीं। ऊंट या बकरी का दूध प्रोटीन, चकनाई और पानी की ज़रूरियात पूरी करता था। गोश्त सिर्फ खास मौक़े जैसे त्योहारों या मेहमानों की आमद पर खाया जाता था। ऊंट उनके लिए सिर्फ सवारी नहीं थे, बल्कि जिंदगी की बुनियाद थे। ऊंट का दूध, गोश्त, उसके बालों से बने खैमे और उसके खुश्क गोबर से ईंधन, सब कुछ उनकी जिंदगी का हिस्सा था। ये हिकमत सिर्फ अरब के बदुओं तक महदूद नहीं थी। दुनिया के दूसरे सहराओं में रहने वाले लोग भी इसी तरह की हिकमत अमली अपनाते थे। सहारा के तवारिक भी रात को सफ़र करते और ठंडक के लिए ढीले लिबास पहनते थे। ऑस्ट्रेलिया के एबोरिजिनल लोग हजारों साल से मौसम के मुताबिक पानी के ज़खायर, खुराक के पौधे और शिकार के मकामात को पहचानकर हजारों मील का सफ़र तय करते थे। अमेरिका के जुनूब मगरिब में नवाजो लोग अपने घरों को इस तरह बनाते कि सर्दियों में धूप अंदर आए और गर्मियों में घर के अंदर साया रहे। ये सब इस बात का सबूत हैं कि इंसान अपनी अकल, मुशाहिदे और तजर्बे से दुनिया के मुश्किल तरीन माहौल को भी अपनी बका के लिए साजगार बना सकता है। आज जब दुनिया में माहौलियाती तब्दीलियां, बढ़ती हुई गर्मी और तवानाई के बहरान जैसी मुश्किलात का सामना है, बदुओं की सदियों पुरानी हिकमत पहले से कहीं ज्यादा कीमती हो चुकी है। उनके खैमों के डिज़ाइन से हम ऐसी इमारतें बना सकते हैं जो कम तवानाई इस्तेमाल करके कुदरती तौर पर ठंडी रहें। उनके लिबास के उसूल गर्म और खुश्क इलाकों में काम करने वाले मजदूरों को धूप और गर्मी से बचा सकते हैं। हम शहरों को इस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं कि वहां सायादार रास्ते हों, पानी बचाने वाले पौधे लगाए जाएं और हवा के कुदरती बहाव का ख्याल रखा जाए। बदुओं की कहानी सिर्फ जिंदा रहने की कहानी नहीं, बल्कि ये फितरत के साथ हम आहंगी की एक शानदार मिसाल है। उन्होंने सहरा को ज़ेर करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसके उसूलों को समझा और उनके मुताबिक जीना सीखा। यही असल हिकमत है। फितरत को सुनो, इससे सीखो और उसके साथ तवाज़ुन में जिंदगी गुजारो।